السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ساجد وائس سٹوری۔ تو دوستو آج کی سٹوری ہے جس کا نام ہے چلاک عورت۔ ایک چلاک عورت کی سٹوری ہے۔ تو دوستو سٹوری پیش خدمت ہے۔ جب ابو نے امی کو چھوڑ کر دوسری کسی عورت سے شادی کر لی تو ہم بہت چھوٹے تھے۔ والدہ نے محنت کر کے ہم کو پروان چڑھایا۔ بھائی خالد مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ 19 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور والدہ کا بوجھ انہوں نے اپنے جوان سال کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، پھر کمپنی نے ترقی دے کر ان کو کراچی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا۔ تنخواہ تو بڑھ گئی لیکن بھائی کو رہائش کی سہولت نہ مل سکی۔ البتہ کرایہ پر مکان کی مدت میں کچھ رقم ملتی تھی۔ کراچی میں مسئلہ رہائش تھا۔ ادھر ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے تو ادھر بھائی کو کھانے وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست الیاس سے ذکر کیا جس سے نئی دوستی ہوئی تھی۔ وہ بھی بھائی کے ساتھ اس کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال اس کی کوشش سے ان کے برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا۔ فلیٹ میں کلی وغیرہ کرا کر خالد بھائی مجھے اور امی کو لینے آ گئے۔ ہم نے مختصر سا سامان ساتھ لیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان دنوں شہر اس قدر گنجان آباد نہ تھا۔ ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی، لیکن والدہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا، آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا۔ سبھی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ الیاس بھائی بھی فیملی لے آئے اور ہمارے برابر والا فلیٹ آباد ہو گیا۔ ان کی بیوی نوعمر خوبصورت ہنس مکھ تھی، جبکہ بیٹی ابھی صرف 5 سال کی تھی، لیکن بہت چنچل اور ہوشیار تھی۔ جب معصوم زبان میں من موہنی باتیں کرتی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ امی اور میں فریحہ بھابھی کے پاس ہفتے میں ایک بار چلے جاتے۔ یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا سارا خاندان، میکا اور سسرال سب ہی سیالکوٹ میں، اور یہاں تنہائی محسوس کرتی تھیں۔ الیاس بھائی اور خالد روز شام کو اکٹھے آفس سے آتے۔ بھائی تھکے ہوتے، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ الیاس کی بیٹی ننھی کرن صبر کرتی، لیکن پھر اپنے ابو کے کمرے میں جا کر ان کو جگا دیتی، کیونکہ وہ سارا دن بالکونی میں کھڑی باپ کے گھر لوٹ کر آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے فریحہ سے کہا کہ تم اب بچی کو اسکول میں داخل کرا دو، سامنے ہی مونٹیسوری ہے، سڑک پار کرنی پڑے گی، بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی، اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولیں، میں اسے داخل کرانے لے گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ABC پڑھاؤ اور 100 تک گنتی بھی آنی چاہیے، تو ہم پہلی کلاس میں لیں گے، کیونکہ مونٹیسوری کی عمر سے یہ نکل چکی ہے۔ اب اس کو کلاس 1 میں ہونا چاہیے۔ تم خود پڑھی لکھی ہو، بچی کو گھر پر پڑھا لو، 1-2 ماہ میں اسے گنتی اور حرف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے۔ پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ پڑھتی نہیں ہے، تنگ آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا
تو روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی۔ 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آ جائے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی کی کچھ شدید پالے گی۔ 2-4 دن بچی کو فریحہ خود آ کر میرے پاس چھوڑ گئی، مگر فریحہ نے ٹھیک کہا تھا، یہ بچی بے حد چنچل تھی، قابو میں نہ آتی۔ باتونی بہت تھی لیکن پڑھنے پر دھیان نہ لگاتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہ کیا۔ انہی دنوں الیاس بھائی کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا۔ کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا اور فریحہ اکیلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے الیاس بھائی نے خالد بھائی سے کہا کہ اپنی بھابھی اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ضرورت ہو تو تم کو کہیں گی۔ اپنی والدہ اور امی کو بھی میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ فریحہ کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ الیاس بھائی کو گئے 1 ماہ بمشکل ہوا تھا کہ فریحہ بجھی بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی، پھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ امی کئی بار گئیں، وہ پلٹ کر نہ آئی، البتہ کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی کہ خالد سے کہنا بل بھر دیں یا ایسا ہی کوئی کام۔ یوں خالد بھائی خود ان کے گھر جاتے، بل وغیرہ لے کر بھر آتے تھے۔ وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب الیاس بھائی گھر ہوتے تھے، لیکن اب فریحہ کے بلوانے پر ہی جاتے تھے۔ تقریباً ہر روز فریحہ مجھے یا امی کو بالکونی سے کہہ دیتی کہ خالد بھائی کو بھیج دینا، کچھ کام ہے۔ ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ تھا، لہذا وہ آواز بھی دیتی تو ہم سن لیتے تھے۔ اکثر ننھی کرن آواز لگاتی، خالد انکل آ جائیے، امی بلا رہی ہیں۔ وہ دوائیاں، گھر کا سودا سلف اور راشن وغیرہ بھی خالد بھائی سے منگوانے لگیں۔ ہر اتوار کو میرے بھائی کے ذمہ یہ کام ہوتے کہ ہفتہ بھر کی سبزی، مرغی کا گوشت، آٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے۔ کرن کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لکھ کر رقم اور مطلوب اشیاء کی فہرست بھیج دیتی تھیں۔ خالد تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے آتے۔ وہ بیٹھنے کو اصرار کرتیں اور ننھی کرن تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھیے نا۔ تب وہ بچی کے اصرار پر ذرا دیر وہاں بیٹھ بھی جاتے، یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتے، ٹافیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے۔ تب تک فریحہ چائے، کباب وغیرہ لا کر ان کے آگے رکھ دیتی اور کہتی، خالد کھاؤ نا، کباب تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ بچی کو تھوڑی سی کمپنی دینے کی خاطر بھائی خالد فریحہ کے اصرار کو نظر انداز نہ کر سکتے اور چائے پی لیتے۔ پہلے تو وہ چائے اور تواضع کے لوازمات تپائی پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی، رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس دوران خالد سے اپنائیت سے بات چیت کرتی۔ خالد کے دل میں کوئی برائی نہ تھی اور وہ اسے بھابھی ہی سمجھتے تھے، اور کرن کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ تو دوستو، ایک روز فریحہ نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو انگریزی کے حروف ABCD اور گنتی یاد کرا دیں، ورنہ اسکول والے کلاس 1 میں داخلہ نہیں کریں گے۔ کرن واقعی خالد بھائی سے مانوس ہو گئی تھی، ان سے پڑھنے لگی، جو بتاتے منٹوں میں یاد کر لیتی۔
ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ الیاس بھائی جب یہاں تھے وہ روز شام کو ان کے آنے کا وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور بنی سنوری نظر آتی تھی، لیکن اب بجھی بجھی رہنے لگی، آنکھوں کے دیپک ماند پڑ گئے تھے اور چہرے پر راکھ سے اڑتی تھی۔ جب سے کرن میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی اور ان کو گھیرا تھا، فریحہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز خالد کو بخار تھا، وہ دفتر بھی نہ گئے۔ شام کو کرن نے بالکونی سے آواز لگائی، خالد انکل آ جائیے، امی کو کچھ کام بتانا ہے۔ کرن کی آواز سن کر میں اپنی بالکونی میں چلی گئی اور اسے بتایا کہ خالد بھائی کو بخار ہے، وہ آج نہیں آئیں گے۔ میری آواز فریحہ نے سن لی اور وہ پریشان ہو گئی، یوں ان کو پوچھنے ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہوں، میں اتنا بیمار نہیں ہوں، آپ کا سودا سال جو بھی منگوانا ہے لا دیتا ہوں، آپ گھر چلیے، میں ابھی آیا۔ فریحہ گھر چلی گئی۔ امی نے روکا، بخار ہے تو مت جاؤ، سودا کل لے دینا۔ وہ بولے، امی دوست نے کہا تھا کہ بھابھی کا خیال رکھنا، الیاس کی خاطر جا رہا ہوں، ممکن ہے ان کو کوئی فوری ضرورت کی شے منگوانی پڑ گئی ہو۔ وہ فریحہ کے گھر چلے گئے۔ بخار سے بھیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ فریحہ نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے تو بولی، آپ اس حال میں کیوں آ گئے؟ جلدی سے تھرمامیٹر اٹھا لائی اور بھائی کا بخار دیکھنے لگی۔ پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ خالد نے بہت منع کیا لیکن کرن لپٹ گئی، نہیں انکل، آپ ابھی نہ جائیں، مجھ سے پوئم سن کر جائیے، میں نے یاد کر لی ہے۔ بچی کے اصرار پر بھائی صوفے پر نیم دراز ہو گئے اور کرن سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں فریحہ چائے لے کر آ گئی۔ آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا۔ بھائی نے محسوس کر لیا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے کر رہی ہے۔ خیال کیا کہ یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ تبھی دل میں آنے والے وہم کو ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا اور سودا سال کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے۔ اس بات کو فریحہ نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلہ کیا کہ شاید تم میرے کام سے تھک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ کرن تو روز تمہارا انتظار کرتی ہے اور تم اس معصوم کے لیے بھی نہیں آتے۔ غرض اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ اگلے روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے۔ کرن کے ملنے کے خیال سے وہ اتفاق سے سو رہی تھی۔ فریحہ نے بھائی کو اصرار کر کے بٹھا لیا، کہا، کافی دیر سے سو رہی ہے، بس ابھی بیدار ہونے کو ہے، کرن سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئے گی۔ بھائی مجبوراً صوفے پر بیٹھ گئے۔ کرن بیدار نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگے۔ تبھی فریحہ نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ کسی بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ کشمکش اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ بھائی کو پسینہ آ گیا اور وہ خود کو سنبھال کر فریحہ کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھے اور اپنا دامن بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ خالد نے تنہا عورت کے بکھرنے کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی اس کے گھر کی دہلیز کے ادھر نہ جائیں گے، خواہ کرن کتنی ہی آواز میں لگائے۔ سچ ہے، امی ٹھیک کہتی تھیں، اکیلی عورت کے گھر نہ جایا کرو۔ وہ واقعی پھر نہ گئے۔ کرن اور فریحہ نے کئی بار بلایا،
انہوں نے بہانہ کر دیا اور گھر سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر نکل گئے۔ ان کی بے رخی اور یہ رویہ فریحہ پر قیامت بن گیا۔ وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگی۔ تب امی بھی کچھ گھبرائیں۔ چالاک فریحہ نے بات بنائی، خالد نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہے، اب مجھے ضرورت ہے۔ واپسی کے لیے کہا تو مجھے دیکھ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ امی کو یہ بات بری لگی۔ جب وہ چلی گئی اور بھائی گھر آئے تو انہوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ خالد تم احسان فراموش ہو، کیوں ایسا کیا ہے؟ اگر رقم کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتے، اب ادھار لیا ہے اور ان کو ضرورت ہے تو واپس کر دو، اور مجھے بتاؤ کہ کتنا پیسہ لیا ہے تاکہ میں کسی طرح لوٹا دوں۔ بھائی نے آنے والے طوفان کو بھانپ لیا، چپکے سے دوسرا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب کراچی سے کچھ واقفیت ہو گئی تھی۔ آفس کے ایک کولیگ کے ذریعے نیا مکان تلاش کر لیا اور ایک روز خاموشی سے گھر شفٹ کر لیا۔ فریحہ کو بڑا دھچکا لگا، لیکن الیاس کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی مدت ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ لوٹ کر آیا تو پہلا شکوہ آفس میں بھائی سے یہی کیا، مجھے تم سے ایسی توقع نہ تھی کہ تم میری بیوی اور اپنی بھابھی پر غلط نظر ڈالو گے۔ میں تو ان کی حفاظت کی، تم کو تاکید کر کے گیا تھا، تم پر ایک بھائی کی طرح بھروسہ کر لیا تھا، اور تم نے فریحہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی نے مجھے سب بتا دیا ہے، اس لیے اس نے مکان مالک سے کہہ کر تمہارا سامان اٹھوا دیا۔ دوست کے منہ سے ایسی شکایت سن کر خالد بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے مالک کو منت سماجت کر کے اور اپنی مجبوریاں بتا کر اپنا ٹرانسفر کر لیا۔ نقصان یہ ہوا کہ بڑے شہر کا جو الاؤنس ملتا تھا وہ کٹ گیا اور تنخواہ کم ہو گئی، لیکن خالد بھائی کو افسوس اس خسارے کا نہ تھا۔ افسوس یہ تھا کہ ایک عورت کی چال بازی کی وجہ سے وہ ناحق گنہگار ٹھہرے تھے اور ایک اچھے دوست کی دوستی اور رفاقت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔